بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ان اللہ لغنی عن العالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ بحث عقائد پر ہے، اعمال کی بات بھی ہے لیکن زیادہ بحث عقائد پر ہے، اور مدنی صورتوں میں عقائد کی بات بھی ہے لیکن زیادہ بحث احکام پر ہے، اوامر و نواہی پر ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، بہت دفعہ حروف مقطعات گزر چکے ہیں، ابھی آگے بھی آئیں گے۔ ان کے معنی و مفاہیم کیا ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ قرآن ہے اور ان کا پڑھنا تلاوت ضروری ہے، چھوٹ جائیں تو تلاوت مکمل نہیں ہوگی۔ علماء یہاں سے اخذ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو، مفہوم کی سمجھ نہ بھی آتی ہو، تو بھی اس کی تلاوت ثواب کا سبب بھی ہے اور دلوں کو روشن بھی کرتی ہے، اس کا جو اثر ہے وہ قلب تک پہنچتا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی ہمیں نہیں آتے لیکن ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان سے جو برکات اور فیوزات اللہ کریم عطا فرماتے ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن کے معنی جاننا بہت بڑی سعادت ہے، سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے، اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ لیکن اگر معنی نہ بھی آتے ہوں تو بھی تلاوت اپنا فائدہ دیتی ہے، اصلاح احوال ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا لوگوں کا عجیب مزاج ہے، انسانی مزاج بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ کہتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تو بات ختم ہو گئی، اب تو ہم پر آسانیاں ہی آسانیاں اور آرام ہی آرام اور آسائش ہی آسائش ہونی چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب تم دعویٰ کرو گے کہ ہم ایمان لائے تو تمہارے ایمان کو آزمایا بھی جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں جانتے، اللہ تو جانتے ہیں،
کل روز محشر جب تم بارگاہ الہی میں کھڑے ہوگے تو تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا دعویٰ تو ایمان کا تھا اور کردار یہ تھا۔ ایمان بچانے کے لیے ذرا سی تکلیف آئی تو تم ہار گئے، تم نے چھوڑ دیا۔ آج کل تو حالات بہت آگے جا چکے ہیں۔ آج کل تو صرف دعوی اسلام کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کردار ہمارا خواہ کافروں سے بدتر ہو، جھوٹ بولو، لوگوں کو حرام کھلاؤ، نقلی دوائیں بنا کر بیچو، نقلی چیزیں بنا کر بیچو اور لوگوں کو تباہ کرو صرف دولت کمانے کے لیے۔ اس کے ساتھ دعوی اسلام بھی ہے، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ جو برکات صحابہ پر نازل ہوئی تھی ہم پر وہ نازل ہونی چاہیے۔ اگلے دن ہمارے اس المرشد کے پروگرام میں یہ سوال بھی تھا کہ جی دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، برما میں بڑے مسلمان قتل ہوئے، فلسطین میں کب سے مر رہے ہیں، اور بھی جہاں جہاں دنیا میں ہیں وہ مر رہے ہیں، انہی پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے بھائی میں نے عرض کیا کہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام ہے کیا؟ مکہ مکرمہ میں نزول وحی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہوئیں، خاتون ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کیا، مردوں میں پہلے مسلمان وہ ہو گئے، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے۔ تو ساری آبادی میں 2 مرد، ایک خاتون اور ایک بچہ، یہ مسلمان تھے ایک وقت ابتدا میں۔ پوری روئے زمین کی انسانی آبادی کفر میں، کافرانہ رسومات میں، بت پرستی میں مبتلا تھی۔ تو کیا ان نفوس قدسیہ نے کوئی سمجھوتا کیا؟ اس پر قائم رہے جو اللہ کا حکم تھا۔ لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام پھیلتا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کون سی تکلیف ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر نہیں آئی؟ آج ہم تو کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، مجھے وہ برکات ملنی چاہیے جو صحابہ کو ملی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شیب ابی طالب میں 3 سال جو گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے، وہ کتنے سخت، کس قدر تکالیف تھیں، کتنے دکھ تھے، کتنی کمی تھی خوراک کی، پانی تک کی، ہر چیز کی۔ اس کے بعد بھی مکہ مکرمہ کے پورے 13 سال جو ہیں وہ اسی مصیبت میں گزرے، حتیٰ کہ شہر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنے پڑے، جائیدادیں چھوڑنی پڑیں، دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا کون سا کام اسلام کے تابع ہے؟ شکل سے لے کر کردار تک۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، دولت ان کے پاس تھی ہی نہیں، لیکن اسلام اور اسلام کا طرز حیات اور اسلام کے احکام پر وہ جمے ہوئے تھے۔ ان کا حلیہ اپنا تھا، ان کے لباس اپنے تھے، ان کے رسومات اپنی تھیں، ان کی عبادات اپنی تھیں، ان کے نظریات سے لے کر کردار تک ایک ایک چیز قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ ہمارا کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق؟
لباس اور حلیے سے لے کر کردار تک ہم نے کافروں کی پیروی اختیار کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا حلیہ ایسا ہو جو کافروں جیسا ہو، ہمارا لباس کافروں جیسا ہو، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز ان جیسا ہو، اور اسلام کو بھی چپکے ہوئے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں، دولت کے معاملے میں کافروں سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ تو جو کسی کے پیچھے چلتا ہے، جسے انگریزی میں فالور کہتے ہیں، فالور تو رہبر اور لیڈر نہیں نہ بن سکتا، پیچھے چلنے والا تو امام نہیں بن سکتا۔ تو جب مسلمانوں نے کافروں کے پیچھے چلنا شروع کیا تو پھر سربراہی اور قیادت کافروں کے پاس ہے، وہ انہیں ماریں یا زندہ رکھیں، بھوکا رکھیں یا کھانا دیں، ذلیل کریں یا ان کی عزت کریں، ان کی مرضی۔ تو فرمایا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں تو ساری برکات اور ساری رحمتیں اور ہر چیز ہم پر بارش کی طرح برسنے لگ جائے گی۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ کی مسلمانی کو پرکھا جائے گا، تاکہ خود آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ اللہ کریم جانتے ہیں، انہیں پرکھ کر جاننے کے محتاج نہیں ہیں وہ۔ آپ کی تسلی کے لیے حسب الناس ان یترکوا، لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا وہم لا یفتن، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ان کا اسلام پرکھا نہیں جائے گا، نہیں پرکھا جائے گا۔ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائش آئے گی، اور ایک ایک کام پہ جانچا جائے گا کہ واقعی دل سے مسلمان ہو یا رسمن ہو۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے ایک بڑی تاریخ ہے انسانیت کی، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب کی آزمائش ہوئی ہے۔ جنہیں آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان کی آزمائش بہت زیادہ ہوئی ہے۔ امت میں سب سے اعلیٰ لوگ حضور کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ انہیں آزمایا گیا، ان پر مصیبتیں آئیں، لیکن وہ عجیب لوگ تھے، انہوں نے زبانی نہیں کہا، وہ بات ان کے اندر، ان کے سینوں میں، ان کے نہاں خانے دل میں اتر گئی۔ ایک چیز اندر بس جاتی ہے اور وہی چیز مقصد ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، خالی الفاظ کو مقصد نہیں، الفاظ میں ایک کیفیت ہوتی ہے جو اندر بس جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی شہید پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ غریب گھرانہ تھا، 4 افراد تھے گھر کے، سب کو ابو جہل پیٹتا رہتا، گلی میں لٹا کے رسے باندھ کے تان کے مارتا پیٹتا رہتا۔ بالآخر کہنے لگا کہ تم ایک بوڑھی عورت ہو، تم مسلمان ہی رہو، لیکن زبانی میرا بھرم رکھنے کے لیے تو کہہ دو کہ میں بتوں کو مانتی ہوں یا میں اللہ کو ایک نہیں مانتی۔ آخر مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں وادی کا سردار ہوں، مار مار کے تھک گیا ہوں، اور تم ایک بوڑھی تم تو کہہ میرا کچھ بھرم تو رہ جائے۔ تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ وہ کہتی تھی وہ ہے ایک، یہ صرف میرے ماننے کی بات نہیں، وہ ہے ہی ایک، تو میں کیسے کہہ دوں ایک نہیں ہے۔ یعنی وہ کیفیت جو توحید پر ماننے یا اقرار کرنے کے وہ دل میں بس چکی، وہ کہتی میں کیسے کہہ دوں جب ایک حقیقت میرے سامنے ہے، میں پا رہی ہوں، وہ ہے ہی واحد و لا شریک، تو میں کیسے انکار کروں۔ شہید ہو گئیں
حالانکہ شریعت میں گنجائش ہے کہ موت کا خطرہ ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، تو دل میں ایمان کو مضبوط رکھو، زبانی اس کافر کی بات مان لو تو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتی تھی جب ہے ہی ایک میں کیا کروں، وہ بات دل میں بس گئی۔ اسلام اس کیفیت کا نام ہے۔ ہماری چونکہ زبانوں پہ رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا، تو ہم دنیاوی مفاد کے لیے کافروں جیسے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کافروں جیسا کردار اپنانے کی، دنیا کے لیے کافروں جیسے کام کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی وہ کام نہیں کرتے بعض اوقات جو ہم کر گزرتے دنیا کمانے کے لیے۔ تو پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ اور فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، کیا انہیں نہیں آزمایا گیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کریم نے سچوں اور جھوٹوں کو الگ کر دیا، سامنے کر دیا، ان کا علم ہو گیا۔ اللہ کریم تو جانتے ہی ہیں، خود انہیں بھی پتہ چل گیا کہ میں کتنا سچا ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی تو فرعون کی چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں، کہ زندگی میں تو فرعون کی طرح موجیں کریں، جب موت آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، جیسی زندگی تھی ویسی موت بھی آئے گی۔ فرمایا لوگوں کا یہ حال ہے کہ زبانی کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتوں کی بارش ہو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا، یہ جو لوگ جرائم کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو حد ہو گئی ہے، حیرت ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں سچ دکھاتے ہیں، جھوٹ دکھاتے ہیں، ٹی وی والے دکھاتے رہتے ہیں۔ تو کل دکھا رہے تھے کہ گاڑیوں کا تیل بھی نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ بریک آئل نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ کام نہیں کرتا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں۔ انجن آئل نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ انجن فیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ گوشت میں حرام کا گوشت ملایا جا رہا ہے، گدے کھلائے جا رہے ہیں، مردہ جانور کھلائے جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ تو ہماری مارکیٹ میں بھی ہے، گرم مرغی، ٹھنڈی مرغی کا ریٹ۔ یہ ٹھنڈی بھائی کون سی ہوگی جو حرام ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈی مرغی، یہ تو مارکیٹ میں بھی بک رہا ہے۔ کون سی، کہاں مسلمانی ہے؟ چند سکوں کے لیے آپ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو، اور بڑے مہنگی دوائیں نقلی بنائی جا رہی ہیں۔ اس بندہ پیسے بھی دے دیتا ہے اور دوائی کا اثر نہیں ہوتا، بیچارہ مر جاتا ہے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ تو فرمایا یہ جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، کوئی ہمیں پکڑے گا نہیں، یسبقونا، کہ ہماری گرفت سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، فرمایا یہ ان کی سوچ بہت ہی غلط ہے، بہت برا سوچتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے کردار کا جواب دینا پڑے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ جو کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ہے اسلام۔ بلوغت سے لے کر موت تک اس بات کی تیاری میں رہتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے حضور جانا ہے۔ آپ کو کسی بڑے سے ملنا ہو تو آپ کتنی تیاری رکھتے ہیں، لباس ٹھیک ہو، حلیہ ٹھیک ہو، ماحول ٹھیک ہو، ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے ہیں جی، جج صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں جی، وزیر اعظم صاحب،
جسے اللہ کے حضور پیش ہونا وہ کتنی تیاری کرے؟ تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ مومن ساری زندگی اس امید پہ جیتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ابھی وقت آ جائے، چند گھنٹے بعد آ جائے، کوئی کسی لمحے آ سکتا ہے، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یرجو لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید رکھتے ہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کریم سے ملاقات کرنی ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، یقین رکھو اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہے، جب تمہاری باری آئے گی تمہیں بھی بلا لیا جائے گا۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ مومن پہ جو موت بھی آتی ہے وہ اس کی گویا انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے اللہ سے ملاقات کرا دیتی۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو دوست کو دوست کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، جو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ یعنی موت وہ پل ہے جو عاشق کو محبوب سے ملاقات کرا دیتا ہے، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہیں ہمیشہ یہ امید رہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور اللہ کریم سے ملاقات کرنی ہے، یقین رکھو یقیناً اللہ کا مقرر کیا وقت آنے والا ہے۔ تو گویا مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور حق پیش ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ قادر مطلق، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ وہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور جو نہیں ہوتی سینوں میں چھپی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کون اس کی ملاقات کے لیے تیاری میں ہے اور کون بناوٹ کر رہا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، پھر بعض لوگ بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، بعض لوگ تلاوت بڑی کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیحات بہت پڑھتے ہیں، بعض لوگ نوافل بہت پڑھتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہزار رکعت ایک رات میں پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کبھی رکھا نہیں کرتے تھے، ہر وقت سانس اٹھائے، جہاں فرصت ملی کھول کر بیٹھے، ہم وقت بغل میں رکھتے تھے۔ اور بڑے مجاہدے لوگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ یہ نہ جانے کہ وہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں یا اللہ کے دین پہ احسان، جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ ان کے نوافل، ان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ان کی سخاوت اور احتیاط کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں اس میں نہیں آ جانا چاہیے کہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں۔ یہ آپ روز دیکھتے ہیں نا سیاستدانوں کو، جرائم کیے، فراڈ کیے، پیسے کھا گئے، گرفتار ہوئے، جیلوں میں رہے، پھر آ گئے۔ ہم نے جی پارٹی کے لیے جیل کاٹی، پارٹی کے لیے کاٹی، اپنے کرتوتوں کے لیے کاٹی۔ ظلم کرتے رہے، کسی ظلم کی پاداش میں مارے گئے، شہید ہو گئے، موج ہو گئے، جی پارٹی کے لیے جان دے، عوام کے لیے قربان ہو گئے۔ واہ جی واہ، کیا بات! جرائم کی فہرست پڑھو تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو سرے کا غنڈہ تھا، اسے کس نے بنا دیا حاکم؟ تو یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں، بے دینوں کی باتیں ہیں۔ دیندار جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے، اللہ اس کے مجاہدہ کو محتاج نہیں ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس لیے مجاہدے کی توفیق اللہ کریم دے، خرچ کرنے کی توفیق دے، محنت کرنے کی، جہاد کرنے کی، عبادت کرنے کی، تو اللہ کا مزید شکر کرے کہ اس نے توفیق دی کہ یہ اپنے لیے خزانے جمع کر رہا ہے، اللہ پر یا دین پر احسان نہ کرے
اس غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ میں نے دین پر بڑا احسان کیا، وہ تمہارے احسان کا محتاج نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جان دیتا ہے، تو اس نے اپنے لیے دی۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روئے زمین کی ساری انسانیت کفر اختیار کر لے تو اس کی عظمت میں رائی برابر فرق نہیں آتا، اور ساری انسانیت سارے لوگ ولی اللہ ہو جائیں تو اس کی عظمت کو بڑھتی نہیں ہے۔ وہ مخلوق سے بالا تر ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کے مجاہدوں کی، کسی کے سجدوں کی، کسی کے تقریروں کی، کسی کی نیکیوں کی، کسی کے اعتکاف کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی کرتا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، بلکہ وہ تو ایسا کریم ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کا کردار بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، پھر بھی انسان ہیں، عالم آب و گل میں ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ان سے بھی بھول چوک غلطیاں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ فرشتے نہیں ہیں، بنی آدم ہیں، اس عالم آب و گل میں ہیں، یہاں کی بے شمار ضرورتیں، بے شمار چیزیں راغب کرنے والی، بے شمار چھوٹے چھوٹے پھندے، چھوٹے چھوٹے جال ہیں۔ تو جو لوگ عقیدہ بھی درست کر لیتے ہیں اور کردار بھی حضور کے احکام کے مطابق کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بھی بھول چوک چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا ہم ایسے کریم ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یعنی بڑا مجاہدہ کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، سخاوت کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد انسان پھر غلطیاں کر جاتا، تو فرمایا ہم اس کے مجاہدے کے محتاج نہیں، بلکہ ہمارا تو اس کو آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، اور اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اس کا عمل ہے، اس سے بہت زیادہ اجر اس کو دیں گے، بہت زیادہ معاوضہ دیں گے، بہت زیادہ انعام دیں گے۔ محتاج بہرحال انسان ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ انسان کا محتاج نہیں۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے قریب تر رشتہ، سب سے محبوب تر رشتہ اور سب سے لائق احترام رشتہ والدین کا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے خود والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا عزت و احترام، ان کی اطاعت، ان کے احکام کی بجا آوری کا حکم دیا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی زبان سے والدین کی پسند کے خلاف کوئی لفظ نہ نکالو۔ اردو میں بھی محاورہ ہے اف تک نہ کرو، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز انہیں پسند نہ آئے، جو انہیں تکلیف دے، جو لفظ سن کر وہ بیزار ہوں، ایسا کوئی لفظ منہ سے نہ نکالو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، زبان سے خوش آمد کرتے رہو اور دل سے اکتا جاؤ کہ یہ بڑھیا بوڑھا مرتے بھی نہیں، فرمایا یہ بھی نہ کرو، دل میں بھی اکتاہٹ مت آئے۔ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، اس کو بچپن میں محتاجی میں پالا، انسان کا بچہ پالنا کتنا مشکل ہے، اور بڑا کیا، جب جوان ہوا تو اب وہ ان سے نفرت کرنے لگے یا انہیں جھڑکنے لگے، فرمایا ہرگز۔
بدر میں بھی ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت ہو تو میں اپنے باپ کے مقابلے میں جاؤں اور میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ عبداللہ بن ابی نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ یہ ذلیل لوگ ہمارے شہر میں آ گئے، ہم واپس مدینے پہنچیں گے تو ان کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضور کے پاس شکایت ہو گئی، اس نے انکار کر دیا، میں نے نہیں کہا۔ اس پر قرآن نازل ہوا کہ اس نے یہ کہا ہے۔ تو ان کے بیٹے بھی پکے مسلمان تھے، انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ فرمایا جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، تم نہیں کر سکتے۔ فرمایا والدین اگر کافر بھی ہوں تمہارے والدین ہیں، تمہیں ان کی عزت کرنا ہو، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے پر ایمان کی تو فرمایا میں نے خود حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، عزت کرو، احترام کرو، لیکن اگر ان جاہدک ان تشرک بی جاہدک لتشرک بہ ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر والدین بھی زور لگائیں کہ اسلامی نظریہ چھوڑ دو، اسلامی عقیدہ چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، غیر اسلامی نظریات اپناؤ، فرمایا اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، خدمت کرتے رہنا، گستاخی نہ کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا، لیکن اللہ اور ایمان کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے۔ پھر اور کس کی مانی جائے؟ یعنی اللہ کے معاملے میں وہی عقیدہ ہوگا جو رسول اللہ نے تسلیم فرمایا، کسی بڑے سے بڑے کی، حتیٰ کہ والدین جنہوں نے پالا پوسا۔ اب تو ایسا دور آ گیا ہے نا کہ لوگ والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ بابا تو پہلے تو مغرب میں تھا، اب ہمارے بھی سارے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں بھی ہے، بوڑھے بوڑھیا کو جا کر وہاں چھوڑ آئے، اور عید پر بھی پتہ نہیں لیتے، اور بڑے امیر بنے ہوئے ہیں، بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے محلات ہیں، لیکن ماں یا ماں باپ یا جو دو بوڑھے بچ گئے ہیں وہ لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات پہ پل رہے ہیں۔ اور زوم والوں کو لوگ زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیتے ہیں تو والدین ان پہ پل رہے ہیں، بیٹا مرسڈیز اڑائے پھر رہا ہے، اور بیٹا قیمتی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، اور بہت بڑی کوٹھی ہے اور محل ہے۔ تو اب تو دور ایسا آ گیا، تو جو لوگ ماں باپ کو اولڈ زوم میں پھینک آتے ہیں انہیں کیا پتا کہ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، یہ مانی جائے گی۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں واپس میری ہی بارگاہ میں آنا، کچھ بھی کر لو، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم اس زندگی سے جب جاؤ گے تو کہیں اور نکل جاؤ، نہیں، دنیا میں تو کوئی رہا نہیں، تم دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی نہیں رہنا، مر کر جاؤ گے کہاں؟ الیہ مرجعکم، تم نے واپس میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ کروں گا۔ اللہ تمہارے اعمال پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، جب تم آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ الیہ مرجعکم، ہر حال میں لوٹ کر تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا
أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔